بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، آپ سب کو چینل یسرب کے والی میں خوش آمدید۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ایک بار صدقے دل سے درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، شہادت امام علی مقام علیہ السلام کے بعد یزید کی فوج نے ان کے کپڑے چرائے۔ یزیدی فوج نے جو چیزیں لوٹ مار میں اٹھائیں ان میں آپ علیہ السلام کا کرتا، پگڑی، جوتے اور انگوٹھی شامل تھیں۔ اس کے بعد وہ خیموں کی طرف دوڑے جہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسیاں موجود تھیں۔ اس بات کا خیال کیے بغیر یزیدی افواج نے خیموں کو آگ لگا دی اور جو کچھ ہاتھ لگا اس کو لوٹ لیا۔ ان اسبات میں حضرت زینب ام المصائب کی برقع بھی تھا، ان کا کچھ چھوٹا سا موٹا بہت ہوگا تو معمولی سا زیور تھا اور اونٹ شامل تھے۔ یہ تمام واقعات اس وقت موجود لوگوں نے، خاص طور پر وہاں موجود صحافی حماد بن مسلم نے بیان کیے ہیں۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، تاریخ دان طبری اور شیخ طاؤس نے بیان کیا ہے کہ عمر ابن سعد جو کہ یزیدی افواج کا کمانڈر تھا، اس نے رضاکارانہ طور پر امام حسین علیہ السلام کی لاش اطہر کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے روندنے کے لیے رضاکار طلب کیے۔ امام حسین علیہ السلام اور ان کے جانثاروں کو کربلا کی گرم ریت پر بغیر دفنائے چھوڑ دیا گیا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پر امام حسین علیہ السلام کا المیہ ختم ہوتا ہے اور ان کی بہن حضرت زینب علیہ السلام اور بیٹی سکینہ علیہ السلام یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسی اور پڑ نواسی اور ان کے ساتھ حضور پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پڑ نواسی امام سجاد علیہ السلام کا امتحان شروع ہوتا ہے۔ عمر ابن سعد جنگ میں بچ جانے والے اہل بیت علیہ السلام کو گرفتار اس نے کر لیا اور ان کو زنجیروں میں جکڑ لیا اور اونٹوں پر بٹھا کر کوفہ عراق لے گئے۔ طبری نے لکھا ہے کہ یزید کی فوج امام حسین کے بچ جانے والے اہل بیت کو جان بوجھ کر اس رستے سے لے گئے جس رستے پر امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی لاشیں پڑی تھیں تاکہ انہیں ذہنی اذیت ہو۔ جس وقت سکینہ علیہ السلام نے یہ افسوسناک منظر دیکھے اور اپنے والد کی لاش دیکھی تو اس وقت ان کی عمر صرف 5 برس تھی، اس سے زیادہ نہیں ہوگی۔ جب وہ کوفہ میں داخل ہوئے تو یزیدی فوج نے اس بات کو یقینی بنایا کہ ہر کوئی انہیں دیکھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرور کائنات کے گھرانے کو قیدی قرار دے کر انہیں عوام میں پھرایا گیا۔ بعض کوفیوں نے جب اس حقیقت کو جانا کہ یہ تو خانوادہ رسول ہیں تو رونا شروع ہو گیا اور یزید پر لہن تہن شروع کر دی اور جس قدر مدد ان کی کر سکتے تھے وہ کرنے لگے۔ گورنر کوفہ عبید اللہ بن زیاد کے محل تک پہنچنے سے قبل یزیدی افواج نے امام حسین علیہ السلام کا سر نیزوں پر ٹکا کر قیدیوں کے ہمراہ اٹھا کر چلنا شروع کر دیا۔ محل میں عبید اللہ زیاد نے امام حسین علیہ السلام کے سر کو نعوذ باللہ ٹھوکر ماری۔ بالآخر خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یزید کے صدر مقام دمشق میں جا پہنچا جو کہ شام میں ہے۔ یزید نے اس کو جشن کے طور پر منانے کے لیے خواہش کی۔ بہار الانوار میں لکھا ہے کہ گلیوں کی تزئین کی گئی اور لوگ خوشی منا رہے تھے کہ کامل بہائی میں۔ مزید لکھا ہے کہ لوگ خوشی سے ڈھول پیٹ رہے تھے اور انہوں نے نیا لباس زیب تن کیا تھا۔ جب خانوادہ رسول شام کے دروازے پر پہنچا انہیں وہاں 3 دن تک انتظار میں ٹھہرایا گیا۔ بالآخر انہیں یزید کے محل میں پیش کیا گیا۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، اس مظلوم قافلے کو، ان مظلوم ہستیوں کو جو ہمارے پیارے نبی کا گھرانہ تھا، جو ہمارے اہل بیت تھے، انہیں یزید ملعون کے دربار میں پیش کیا گیا جس کو خوب سجایا گیا تھا۔ عام لوگوں کو یہ بتایا گیا تھا کہ یہ عام باغی لوگ ہیں جنہیں گرفتار کیا گیا ہے۔ اس کی ایک مثال حضرت امام حسین علیہ السلام کے بیٹے امام سجاد علیہ السلام کی ایک مقامی شامی سے گفتگو ہے جو ان کی گرفتاری پر خوشی منا رہا تھا۔ جب امام سجاد علیہ السلام نے اسے بتایا کہ وہ کون ہے تو وہ اپنے اس عمل پر بری طرح شرمندہ ہو گیا۔ یزید کے محل میں حضرت زینب علیہ السلام اور امام سجاد علیہ السلام کے مابین جملوں کا تبادلہ ہوا جو کہ تاریخ کا ایک اہم ترین خطبہ ہے۔ مختصر یہ کہ حضرت زینب نے وہاں اپنا مقام بتایا کہ وہ کون ہیں اور کس خاندان سے ہیں، جس سے بعض لوگ تعصب سے رونے لگے اور یزید پر لہن تہن کرنے لگے۔ اس کے بعد خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شام میں قید کر دیا گیا۔ امام علی مقام علیہ السلام کی بیٹی سکینہ جیل میں دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ خواب میں جاگیں اور اپنے والد کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ اس وقت ان کی عمر 4 سے 5 سال تھی، جس پر یزید کے ایک حواری نے امام حسین علیہ السلام کا سر اس کو لا دیا۔ جس وقت انہوں نے امام علی مقام کے سر کو دیکھا تو اسی صدمے سے دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ شام کی جیل میں 8 دن گزارنے کے بعد یزید نے انہیں رہا کر دیا اور واپسی مدینہ بھیج دیا۔ مدینہ داخل ہونے پر وہ اپنے باقی خاندان سے ملے اور فوری طور پر کربلا روانہ ہو گئے اور اپنے اسی رہائش پر واپس گئے تاکہ وہ شہداء پر نوحہ خوانی کر سکیں۔
زندگیاں یکسر بدل گئی تھیں۔ امام سجاد علیہ السلام 40 سال تک اپنے والد کی شہادت پر گریہ کرتے رہے۔ وہ پانی پینے سے کتراتے تھے کیونکہ انہیں یاد تھا کہ کس طرح ان کے والد کو شہید کر دیا گیا تھا اور یہی پانی پلانے سے ان کا انکار کر انہیں دیا گیا تھا۔